میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ سب سے بڑی صورت ہے، جس میں 283 آیات ہیں۔ ان کی ایک ایک دو آیات کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اور تھوڑی سی تشریح بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے حکم ہے یا پیغام ہے، لیکن ہے انسانوں کے فائدے کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے، جنات کے فائدے کے لیے۔ جو بھی اس کو غور سے سنے گا، سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس کی دنیا بھی آسان ہوگی اور اس کی آخرت بھی آسان ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت بھی کروں گا، ترجمہ بھی کروں گا اور چھوٹی سی تشریح بھی کروں گا، جو تفسیر ابن کثیر کے توسط سے ہوگی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات کا حوالہ بھی ہوگا، 4 ائمہ اور 12 اماموں کا بھی حوالہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار سننے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، جب بھی قرآن کی تلاوت کرو، اعوذ باللہ بسم اللہ ضرور پڑھو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھ لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس قرآن مجید کے تمام حروف کی تعداد کے برابر، آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کر رہا ہوں، پھر 31 کی تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، انسان دوستوں، جنوں، اس کو غور سے سنیں۔ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو عمل کی ضرورت ہے، جو ابھی تک دین اسلام میں نہیں شامل ہوئے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں، اس کے نبیوں کو جانیں، ان کی ذات کو پہچانیں اور ان کو فالو کریں، دین اسلام میں شامل ہو جائیں، ایمان لے آئیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دنیا آسان اور آخرت میں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام دیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ اس کا اردو میں: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔
یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت اور ترجمہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 31، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کا ترجمہ، آیت نمبر 31 کی تلاوت ہوئی، اب اس کا ترجمہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ بابا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام سکھا دیے تھے اور فرشتوں سے پوچھا کہ تم مجھے سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں تشریح، خلیفہ بنانے کا اعلان، انسان کی عظمت۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلیفہ سے مراد وہ مخلوق ہے جو زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام نافذ کرے گی، نسل در نسل آباد ہوگی۔ دیگر آیات سے تائید، سورہ صاد کی آیت نمبر 26، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ اس سے معلوم ہوا انسان کو زمین پر اختیار اور ذمہ داری دی گئی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نائب خلیفہ ہے، مالک نہیں ہے، نائب ہے، خلیفہ ہے۔ فرشتوں کا سوال اعتراض نہیں بلکہ حکمت کی طلب، یہ حکمت کی طلب تھی ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کو بنانے کا آخر کیا فائدہ ہوگا۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو فساد کرے گا؟ تفسیر ابن کثیر کے مطابق فرشتے معصوم ہیں، اعتراض نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ سوال علم یا سابقہ مخلوق جنات کے فساد کو دیکھ کر کیا۔ سورہ جن کی آیت نمبر 1 سے اشارہ، جنات پہلے زمین میں فساد کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ فرشتوں نے یہ سوال ادب کے ساتھ حکمت سمجھنے کے لیے کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس جملے میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ انسان میں علم کی صلاحیت، نیکی اور توبہ کی قدرت، انبیاء اور اولیاء پیدا ہونے کی قابلیت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی عقل، علم، سمجھ عطا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی فضیلت،
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، ان کی صفات اور استعمال کرنے کا طریقہ سکھائے۔ یہی علم انسان کی برتری کا سبب بنا۔ حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث ابن ماجہ۔ فرشتوں کا عاجز ہونا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو نام بتاؤ، فرشتے نہ بتا سکے۔ آگے آیت نمبر 32 میں انہوں نے کہا ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے سکھایا۔ علم اللہ کی عطا ہے۔ انسان کو علم دے کر فضیلت دی گئی۔ چاروں امام اور علماء کا موقف۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو عقل اور علم کی وجہ سے شرف حاصل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم دین سب سے بڑی فضیلت ہے۔ علم دین سب سے بڑی فضیلت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کے بغیر عمل ناقص ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم جہاز سے بھی پہلے ضروری ہے۔ اہل بیت 12 ائمہ کا موقف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے علم مال سے بہتر ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، علم اللہ کا نور ہے جو وہ اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے، بے شک احادیث مبارکہ سے رہنمائی۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ حدیث ترمذی۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی باقی ستاروں پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خاص نکات کا خلاصہ۔ فرشتے معصوم ہیں، ان کا سوال ادب سے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت انسان کی سمجھ سے بالا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مسلمانوں کے لیے دعوت۔ اے مسلمانوں، قرآن مسلمانوں اور انسانوں کے لیے دعوت ہے، جنوں کے لیے بھی۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، سمجھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ سورہ محمد آیت نمبر 24۔ لہٰذا قرآن پڑھیں، ترجمہ سمجھیں، عمل کریں اور اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں نے یہ 2 آیات سورہ بقرہ کی 2 نمبر پارہ، 2 نمبر سورت، 1 نمبر اور 2 نمبر پارہ میں سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 31 اور 32۔
آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو بھی اس کو سنیں، بار بار سنیں، بار بار سنیں، بار بار سنیں، اس کو سمجھیں، اس پہ خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور عزیز و اقارب رشتہ داروں کو سکھائیں، اور تمام اپنے ملک روئے زمین جو فزیکلی طور پہ پیغام پہنچا سکے، اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے، وسائل دیے ہیں، وہ فزیکلی طور پہنچائے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹرانسپورٹ کی سہولت دی ہے، وہ دنیا میں اپنے محلے میں، شہر میں، بستی میں، ملک میں پھیلائے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نیٹ کی سہولت دی ہے اور ٹرانسپورٹ کی بھی سہولت دی ہے، وہ دنیا میں نیٹ کے ذریعے دین کا پیغام تمام مسلمانوں انسانوں تک پہنچائیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہر مسلمان کے ذمے ہیں، اب نبی نہیں آئیں گے، ہر مسلمان کے ذمے ہیں، اس نے اس کو سمجھنا بھی ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں اور انسانوں تک پہنچانا ہے۔ جیسے ہم تک کسی نے، اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی شکل میں ہم تک پہنچایا، صحابہ کے ذریعے، خلفائے راشدین کے ذریعے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے، اور نیک مومن مرد عورتوں کے ذریعے، صالحین مرد صالحین عورتوں کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کریں، ان کے لیے ان کو ثواب، اجر و ثواب بھی بھیجیں انعام کے طور پہ، تحفے کے طور پہ، اور اس کو آگے آنے والی نسلوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹی سی میں نے ویڈیو بنائی ہے، جو بھی میرے مسلمان بھائی دیکھ رہے ہیں، جو بھی انسان دیکھ رہے ہیں، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ میں یہاں اس کا اختتام کرتا ہوں، اور درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس کے پڑھنے سے جو بھی سن رہا ہے اس پہ لازمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، اگر آپ سنیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ ممبر رسول پر جب پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب دوسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب تیسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اللہ کے نبی نے خطبہ پڑھا، جمعے کی نماز پڑھی۔ اس صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آج آپ نے حسب معمول سے ہٹ کے یہ جو آمین کہا، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، سارے قریب قریب آ جاؤ ممبر رسول کے۔ جب قریب آ گئے تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ جب میں نے پہلا قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے، اور آ کے انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، دونوں کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے نہ کروا سکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ دوسری دفعہ جب قدم رکھا تو پھر آمین کہا، پھر حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے روزے رکھ کے، قیام کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہ کروا سکا، عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکا، وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ جب تیسرے
سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو بولا میں نے آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اللہ کے نبی کا نام آیا اور اس پہ درود و سلام نہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کے اوپر، اور فرشتے بھی درود و سلام بھیج رہے ہیں اللہ کے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام روئے زمین کی مخلوقات میں کیا ہے؟ چاند، سورج، ستارے، چرند، پرند، نباتات، جمادات، حیوانات، پانی کے اندر کی مخلوقات، بارش کے قطروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، تمام پھلوں کی تعداد کے برابر، دن رات کی تعداد کے برابر، تمام انسانوں نے جتنی سانسیں لیں دنیا میں اور جو آخرت میں لیں گے اس کے برابر اللہ تعالیٰ کے نبی کے اوپر یا اللہ سلامتی، برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ باقی سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کے بارے میں، تمام اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، قرآن کو بار بار پڑھنے والا، سمجھ کے پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا، اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے بہن بھائی عزیز اقارب، ہماری اولادوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو دین کے اوپر پورا چلنے والا، عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اس کے ساتھ میں چھوٹی سی دعا بھی کر رہا ہوں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، اس پہ جیسے جیسے میں دعا پڑھ رہا تھا آپ بھی اس پہ ہر جہاں میں سانس لے رہا ہوں وہ آمین کہیں، آمین کہیں، ثم آمین کہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے آمین کہنے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین آمین ثم آمین۔